پیش خدمت ہے ڈوگو فائٹرز۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی بات کرتا دروازہ کھلا اور نوجوان کا لمبا تڑنگا ساتھی اندر داخل ہوا۔ یہ ٹالگرام تھا یہاں کا چیف۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس میں 10 افراد موجود تھے، جن میں سے اس خاص کمرے میں صرف ٹانگرام اور روسو ہی آئے تھے۔ چونکہ جانسن انہیں بطور مہمان جہاں چھوڑ گیا تھا، اس لیے رول سوان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور عمران نے باتوں ہی باتوں میں اس سے بے تکلفی پیدا کر لی۔ رولسو مقامی آدمی تھا اور باتوں ہی باتوں میں اتفاق سے جب عمران کو یہ معلوم ہوا کہ رولسو کو فلم ایکٹر بننے کا جنون رہا ہے، تو اس نے ہماری نمائندوں کے محسوس انداز میں ایکریمیا کے بڑے بڑے فلم ڈائریکٹران کے ساتھ دوستی کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ اور اس کی توقع کے عین مطابق رولسو اس کے جال میں پھنس گیا اور عمران نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ جب بھی ایکریمیا آئے گا تو وہ اسے ایکریمین فلموں کا اور پھر سپر سٹار ہیرو بنوا دے گا۔ اس کے بعد تو رولسو بالکل ہی کھل گیا اور پھر عمران نے غیر محسوس طریقے پر گفتگو کا رخ ڈوگو تنظیم کی طرف موڑ دیا۔ اس طرح وہ اس سے انتہائی اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بوس آ رہا ہے، اس کی کال آئی تھی۔ ٹانگرام نے عمران اور ایک طرف خاموش بیٹھے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بوس؟ کون؟ جانسن یا کوئی اور بھی باس ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جانسن؟ وہی ہماری سیکشن کا بوس ہے، ٹانگرام نے تیز اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ رولسو تم باہر جاؤ، میں ان سے ذرا دو باتیں کر لوں۔ ٹانگرام نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور رولسو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم جرنلسٹ ہو اور ایکریمین ہو، لیکن باس نے تمہیں پہلے دوست کہا۔ اول تو باس جیسے آدمی کا کسی جرنلسٹ سے دوستی ہی عجیب سی بات تھی، لیکن اب اس نے کہا ہے کہ اس کے آنے تک تم دونوں کو نہ نکلنے دیا جائے۔ اگر تم نکلنے کی کوشش کرو تو تمہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آخر تم ہو کون؟ یہ سارا کھیل کیا ہے؟ ٹانگرام نے بغور عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے باس نے یہی الفاظ کہے تھے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ سنو، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے بتا دو، میں باس کو سمجھا لوں گا، ٹانگرام نے کہا۔ تمہارے باس کو پھر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں چوکنا پن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ٹانگرام اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے جانسن، کرنل وینڈن اور اس کے ساتھ ایک پستہ قدامت کا لیکن بھاری جسم کا کرنل تیزی سے اندر داخل ہوا۔ او واقعی یہ لوگ یہاں موجود ہیں، حیرت ہے۔ اتنا بڑا سیکرٹ ایجنٹ اور اس طرح اطمینان سے بیٹھا موت کا انتظار کرتا رہے۔ کرنل وینڈن کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں شاید پھر دورہ پڑ گیا ہے، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تمہاری یہ اداکاری بیکار ہے علی عمران۔ تمہارا وہ گروپ جسے تم نے سیاحوں کے روپ میں کوابو چیف سے ملنے بھیجا تھا، وہ وہاں جیسورا کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اس نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں کہ تم صحافی کے روپ میں یہاں آئے ہو جبکہ وہ سیاحوں کے روپ میں وہاں پہنچے ہیں۔ وہ کوابو کے ذریعے نیمبیا میں داخل ہونا چاہتے تھے تاکہ وہاں وہ اعلیٰ افسروں کا روپ دھاڑ کر ڈوگو فائٹر سے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیں۔ وہاں شوگرانی ایجنٹ سے بھی انہوں نے رابطہ کرنا تھا۔ اس رابطے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ وہ جیسورا کے ہاتھوں مارے بھی جا چکے ہیں۔ اگر کہو تو ان کے نام بھی بتا دوں، ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا نام تنویر اور تیسری سوئس لڑکی جولیانا۔ جانسن نے خود اپنے کانوں سے کرنل جوہم کی طرف سے آنے والی کال سنی ہے، کرنل وینڈن نے انتہائی فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یعنی یہ کال جانسن کے دفتر میں آئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، گو اس کے چہروں اور آنکھوں سے مکمل اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے ذہن میں کرنل وینڈن کی باتیں سن کر آندھیاں سی چلنے لگ گئی تھیں۔ ہاں، میں چونکہ وہاں تھا اس لیے میرے ہیڈ کوارٹر نے کال وہاں ڈائریکٹ کر دی۔ اب تم خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے منہ دیوار کی طرف کر لو تاکہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا سکیں، اور یہ سن لو کہ اگر تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو پھر ایک لمحے میں تمہارا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بڑی گہری طنزیہ ہنسی تھی یہ۔ تم نے واقعی سیدھے سادھے جانسن کو خوب احمق بنایا ہے، لیکن میں کرائم رپورٹر ہوں، ایسی چکر بازیاں میں بخوبی جانتا ہوں۔ تم نے جانسن کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے تحت جب تم اس کے دفتر پہنچے تو تمہیں کال آئی اور پھر ایک باقاعدہ کہانی سنائے گی تاکہ جانسن بھی یہ کہانی سن لے، اور دیکھو جانسن کس طرح احمق بن کر تمہارے ساتھ لیے یہاں پہنچ گیا ہے۔ بہرحال تم اسے تو احمق بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں اس معاملے میں تم جیسے احمق کو کیوں کسی اسپیشل ایجنسی میں بھرتی کر رکھا ہے کہ تم اصل مجرموں کو چھوڑ کر جرنلسٹوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضرور کرنا، بشرط یہ کہ تم زندہ رہے۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ ابھی یہیں تمہیں گولیوں سے اڑا دوں، لیکن میں تمہیں زندہ سلامت جنرل بارٹر کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے ارادے پر عمل کر گزروں گا، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا۔ کرنل وینڈن،
اگر آپ نے انہیں جنرل بارٹر کے سامنے پیش کرنا ہی ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، جانسن نے کہا۔ نہیں، اب یہ تمہارے بس کی نہیں رہے جانسن۔ کرنل ڈوجان ان کے ہتھکڑیاں لگاؤ، پہلے انہیں ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے، ان کا میک اپ صاف کریں گے، پھر جنرل بارٹر کو وہاں ہیڈ کوارٹر پر ہی کال کیا جائے گا، جانسن نے کہا۔ ان تینوں کے پیچھے 4 مسلح فوجی بھی اندر آ گئے۔ اوکے، تم اپنی تسلی کر لو، چلو اگر مجھ جیسے جرنلسٹ کو ہتھکڑی لگا کر تمہاری انا کو تسکین پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال تمہیں بعد میں اس کے لیے پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے گا۔ مسٹر جانسن، ساؤتھ نیوز کی ویرا جون کو کم از کم یہ اطلاع دے دینا کہ اگر وہ نہ ملے تو اسپیشل رپورٹر جان سمتھ کو کہہ دینا وہ میرے اخبار میں فون کر کے اطلاع کر دے کہ ان کے اسپیشل رپورٹر کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران نے دیوار کی طرف مڑتے ہوئے جانسن سے کہا۔ ایک فوجی نے جلدی سے اس کی دونوں کلائیوں میں کلپ ہتھکڑی لگا دی۔ ٹائیگر جو مکمل طور پر خاموش بیٹھا تھا وہ بھی عمران کی پیروی کرتے ہوئے اٹھا اور اس نے بھی دونوں بازو اپنی پشت پر کر دی، اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ گڈ، اب مجھے تسلی ہوئی ہے، ورنہ مجھے ہر لمحے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ خطرناک ایجنٹ کسی بھی لمحے کیا کر گزریں۔ چلو کرنل، انہیں لے چلو، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کس طرح فرار ہوتے ہیں اور اپنی اصلیت میں نہیں آتے۔ کرنل وینڈر نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تسلی تو تمہاری ابھی اور اچھی طرح کرنی ہوگی کرنل وینڈن، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن کرنل وینڈن نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر ان دونوں کو اس کوٹھی سے کے گیٹ سے باہر لا کر ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ کرنل وینڈن خود بھی انہی کی جیپ میں بیٹھا، فوجی جیپ خاصی بڑی تھی اور ان دونوں کو درمیان میں بٹھایا گیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 4 فوجی بیٹھے تھے اور فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ کرنل وینڈن بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ میک، یہ پوز اگر تم لے لو تو ہمارا نیوز ایڈیٹر یقیناً کرسی سے اچھل پڑے گا، عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹائیگر عمران کی بات سن کر چونک پڑا۔ او واقعی جیک، اس کے تو تصور میں بھی نہ ہوگا کہ ہمارا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ کوئی محسوس کوڈ ہے تو یہ سن لو کہ تم فرار ہو کر اپنا نقصان خود کرو گے، یہاں جوہمبرگ میں تم ایک قدم بھی نہ بڑھا سکو گے۔ کرنل وینڈر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی اب جرنلسٹ کوڈ میں باتیں کریں گے، خاصا دلچسپ فیچر بنے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، پہلے تو تم ہر لمحے جھلائے ہوئے سے دکھائی دیتے تھے، لیکن اب ہر بات پر کہکہے لگا رہے ہو، کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا۔ اس وقت میرے پاس کوئی آئیڈیا نہ تھا، لیکن اب انتہائی شاندار فیچر کا آئیڈیا ہاتھ آ گیا ہے، اس لیے اب میرا دل مسرت سے بھر آیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی میں تمہارا دل گولیوں سے بھر دوں گا، کرنل وینڈن نے اس بار انتہائی اصیلے لہجے میں کہا اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی جیپ ایک فوجی چھاؤنی میں داخل ہوئی اور عمران خاموش ہو کر چھاؤنی کا باغور جائزہ لینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے وہ اب پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ چھاؤنی کے اندر ایک طرف بنی ہوئی بیرک کے سامنے جا کر جیپس رک گئیں اور پھر انہیں جیپ سے اتار کر ایک بڑے سے کمرے میں لایا گیا۔ انہیں ستونوں سے باندھ دو اور پھر سپر سٹاپ میک اپ واشر لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کے سامنے اپنا چہرہ چھپا سکتا ہے، کرنل وینڈر نے وہاں پہنچتے ہی انتہائی تیز لہجے میں کہا اور پھر واقعی انہیں 2 ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرالی پر رکھی ہوئی جدید ترین میک اپ واشنگ مشین لائی گئی۔ عمران اس مشین کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنا وہی محسوس میک اپ کیا تھا جو صرف سادہ پانی سے دھل سکتا تھا، ورنہ کوئی کیمیکل، کوئی گیس، کوئی مشین اس میک اپ کو صاف نہ کر سکتی تھی۔ عمران کے چہرے پر مشین سے منسلک کنٹوپ چڑھا دیا گیا اور پھر مشین چلنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیز برش اس کے چہرے کو رگڑ رہا ہو۔ اسے اپنے چہرے پر مرچیں سی محسوس ہونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کرنل وینڈن کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ جو میک اپ اس نے کیا ہوا ہے وہ جلد کے اندر جذب ہو چکا ہے، اس کی تہہ جلد کے اوپر نہیں بنتی، اس لیے اس طرح برش سے یہ میک اپ صاف نہیں کیا جا سکتا، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے چہرے سے وہ کنٹوپ ہٹایا گیا تو سامنے کھڑا کرنل وینڈن، جس کے چہرے پر بے پناہ اشتیاق کے تاثرات نمایاں تھے، بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئی اور ہونٹ بھینچ گئے۔ کیا مطلب، یہ میک اپ کیوں صاف نہیں ہوا، کرنل وینڈن نے چیختے ہوئے کہا۔ کوئی اور جدید مشین لے آؤ کرنل وینڈن، یا چھری لے کر میرے چہرے کا گوشت کاٹ دو، شاید گوشت کے اندر تمہیں میک اپ کی تہہ نظر آ جائے۔ احمق آدمی، تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا جوہمبرگ میں صرف میں ہی جرنلسٹ آیا ہوں؟ کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے۔ اس بار عمران کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا اور کرنل وینڈن کے چہرے پر یکلخت تذبذب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ نہیں، تم علی عمران ہو، اور کوئی آتا تو مجھے اطلاع مل جاتی، کرنل وینڈن نے اس طرح کہا جیسے ڈوبتا ہوا آدمی آخری بار جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کے منہ سے نامانوسی آواز نکلتی ہے جس میں مایوسی کا عنصر زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اگر وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے تو تم نے یہ یقین کیوں کر لیا کہ وہ سیدھا تمہاری جولی میں آ بیٹھے گا؟ ظاہر ہے ایسے لوگ ہمیشہ چپ کر آتے ہیں، ورنہ وہ سیکرٹ ایجنٹ کیسے کہاں جا سکتے ہیں، کیسے کہلا سکتے ہیں، عمران نے ایک بار پھر جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔
اس دوسرے آدمی کا میک اپ چیک کرو۔ کرنل وینڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور پھر ٹائیگر کا میک اپ چیک کیا جانے لگا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کی 3 پات ہی نکلا۔ کنٹوپ پھٹنے کے بعد ٹائیگر بھی اسی میک اپ والے چہرے کے ساتھ ہی برآمد ہوا۔ ان کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں، کرنل وینڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ جنرل بارٹر سے صورتحال ڈسکس کرنے جا رہا ہے۔ کرنل وینڈن کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ انہیں ستونوں سے کھول کر باہر جیپ پر بٹھاؤ۔ کرنل وینڈن نے کمرے میں موجود فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب کیا واشنگ فیکٹری میں دھلوانے کا خیال ہے؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا، تم نے مجھے بری طرح الجھا دیا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تم علی عمران ہو، لیکن نہ جانے تم نے کس قسم کا میک اپ کر رکھا ہے کہ کسی طرح صاف ہونے میں ہی نہیں آتا۔ اور ادھر تم نے اپنے اخبار کے دفتر میں نہ جانے کیا چکر چلا رکھا ہے کہ وہاں سے بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ تم اصل جیک ہو۔ بہرحال میں نے اور جنرل بارٹر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں چارٹر طیارے پر بٹھا کر سرحد سے باہر دھکیل دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی تمہارا داخلہ ساؤتھ افریقہ میں سرکاری طور پر ممنوع قرار دیا جائے، تاکہ تم جو بھی ہو کم از کم ساؤتھ افریقہ میں داخل نہ ہو سکو گے۔ کرنل وینڈن نے تیز تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اب کم از کم ہماری ہتھکڑیاں تو کھول دو۔ نہ ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے کہ تمہیں ہم سے کوئی خطرہ ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ہتھکڑیاں ساؤتھ افریقہ کی سرحد سے باہر جا کر ہی کھلیں گی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تمہیں اس سرحد سے باہر چھوڑ کر آؤں گا، کرنل وینڈن نے کہا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ اور پھر واقعی انہیں فوجی جیپ میں بٹھا کر اور مسلح فوجیوں کے گھیرے میں ایئرپورٹ لایا گیا۔ وہاں ایک چارٹر طیارے میں سوار کرا دیا گیا۔ طیارے میں کرنل وینڈن کے ساتھ 4 مسلح فوجی بھی تھے اور پھر طیارہ فضا میں پرواز کر گیا۔ تو ہمیں ایکریمیا پہنچاؤ گے تم؟ عمران نے کہا، نہیں، ہم تمہیں بوٹسوانا پہنچا دیں گے، وہاں سے تم جہاں چاہو دفع ہو جاؤ، کرنل وینڈن نے کہا اور عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طیارہ ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ یہ ہوائی اڈا اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دیہاتی ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے۔ انہیں طیارے سے باہر لایا گیا اور کرنل وینڈن نے جا کر افسران سے بات چیت کی اور اس کے بعد انہیں بڑے حال میں لایا گیا۔ وہاں سارے سیافام ہی تھے۔ پھر کرنل وینڈن کے حکم پر ان کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور سنو، اب اگر تم نے ساؤتھ افریقہ کا رخ کیا تو تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ اس زندگی کو ہماری طرف سے انعام سمجھو، کرنل وینڈن نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر پیر پٹکتا ہوا واپس مڑ گیا۔ شکریہ کرنل وینڈن، بہرحال تم سے پھر ملاقات ہوگی اور جلد ہی ہوگی، عمران نے کہا، لیکن کرنل وینڈن نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے فوجیوں سمیت واپس چلا گیا۔ وہاں حال میں موجود سیافام ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہاں کوئی اچھا سا ہاسٹل تو ہوگا ہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں رینبو ہوٹل اچھا ہوٹل ہے، لیکن تم کون ہو؟ اس سیافام نے جس نے آفسی سرانہ ٹائپ یونیفارم پہنی ہوئی تھی حیران ہوتے ہوئے کہا، میں ڈیلی نیوز ایکریمیا کا اسپیشل رپورٹر ہوں اور یہ میرا ساتھی پریس فوٹوگرافر ہے۔ ہم ایک سیاسی فیچر کے لیے جو ہمبرگ پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں کوئی غیر ملکی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا، لیکن جب کچھ ثابت نہ ہو سکا تو ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس رقم محفوظ ہے، آؤ میک، عمران نے جواب دیا اور پھر ٹائیگر کو لے کر وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ابھی وہ گیٹ کے درمیان ہی موجود تھا کہ یکدم ایک سیاہ فام نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب آ کر بڑے پراسرار سے انداز میں کہنے لگا، کیا آپ کا نام علی عمران ہے؟ اس سیاہ فام نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے غور سے عمران کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور عمران اس اجنبی سیاہ فام کے منہ سے اپنا نام سن کر واقعی چونک پڑا۔ بھائی، اس علی عمران کی وجہ سے تو ہمیں ساؤتھ افریقہ سے یہاں پہنچایا گیا ہے، اب تم ہمیں یہاں سے بھی نکلوانا چاہتے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوری مسٹر، ویسے جوزف نے مجھے یہی حلیہ بتایا تھا، اس لیے بہرحال میں معافی چاہتا ہوں، نوجوان نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ اور عمران جوزف کا نام سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ پلیز بات سنو، تم کس جوزف کی بات کر رہے ہو؟ یک جوزف تو واقعی میرا دوست ہے، لیکن وہ تو افریقہ کا پرنس ہے، یہاں بوٹسوانا میں اس کا کیا کام؟ عمران نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، مسٹر جوزف کے ساتھ مسٹر جوانا بھی ہیں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ دونوں یہاں پہنچ گئے ہیں فرار ہو کر؟ اوہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میں تو انہیں واقعی افریقہ کے جنگلوں میں ڈھونڈتا رہتا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے میرے ساتھ، میرا نام کورو ہے، آئیے، نوجوان نے کہا اور ایک طرف کھڑی سیاہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ ٹائیگر، یہ دونوں نہ جانے یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں؟ واقعی زندگی میں مجھے پہلی بار شدید حیرت کا دھچکا لگا ہے، اور دھچکا بھی اس قدر زوردار ہے کہ ہڈیاں کڑکڑا اٹھی ہیں، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ ویسے واقعی اسے بھی شدید حیرت ہو رہی تھی کہ جوزف اور جوانا یہاں کیسے پہنچ گئے، اور پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس میک اپ میں اور یہاں بوٹسوانا میں ہیں۔ کورو نے انہیں کار میں بٹھایا اور پھر کار تیزی سے چھوٹے سے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ شہر جلدی ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد دور دور تک صحرا کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن پختہ سڑک اس صحرا کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی۔ یہ کون سا شہر ہے جناب؟
کورو مغز صاحب، عمران نے کورو سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام کورو ہے جناب۔ یہ کورو مغز کیا ہوتا ہے؟ کورو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب اسے کورو مغز کی کیا سمجھ آنی تھی۔ کورے چشم کا بھائی ہوتا ہے، بہرحال شہر کا نام نہیں بتایا تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بوٹسوانا کا سرحدی شہر ہیگو ہے، کورو نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کورو نے سڑک چھوڑ کر صحرا میں گاڑی موڑ دی اور کار ہچکولے لیتی ہوئی ریت کے اندر دوڑنے لگی۔ گاڑی چونکہ 8 سلنڈر تھی اس لیے طاقتور انجن گراتا ہوا ریت کی پرواہ کیے بغیر انہیں گھسیٹے لیے جا رہا تھا، اور پھر دور سے ایک نخلستان کے آثار نظر آنے لگے۔ یہاں اس قسم کے مکان تھے جیسے خانہ بدوشوں کے عارضی مسکن ہوتے ہیں۔ کار ایک چشمے کے کنارے جا کر رک گئی۔ آئیے، کورو نے کار میں سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران اور ٹائیگر کار سے اتر آئے۔ کورو انہیں ساتھ لے کر ایک قدرے پختہ مکان کے کھلے احاطے کی طرف لے گیا، اور دوسرے لمحے عمران اور ٹائیگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں واقعی چند سیاہ فاموں کے ساتھ جوزف اور جوانا دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران اور ٹائیگر کو احاطے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ باس آپ آ گئے؟ دیکھا جوانا، میں نہ کہتا تھا کہ خبریں دینے والے چگورا دیوتا نے مجھے درست خبر دی ہے، جوزف نے بڑے فخرانہ انداز میں کہا، اور جوانا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ لیکن تم دونوں کو کس دیوتا نے یہاں پہنچایا ہے؟ تم تو وہاں رانا ہاؤس میں برا جمان تھے، عمران نے قریب جا کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس یہ لمبی کہانی ہے، ان سے ملو۔ یہ چاشانی قبیلے کے سردار جارو ہیں اور کورو کے باپ، اور یہ ہے میرا گریٹ باس۔ جوزف نے ایک سفید داڑھی والے سیاہ فام کے ساتھ عمرانہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ خوش آمدید دوستو، سردار جارو نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں کھانا تیار کراتا ہوں، تم باتیں کر لو، کورو نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سب سے پہلے تو کوئی غسل خانہ بتاؤ تاکہ ہم جرنلزم کو واش کر کے عام انسان بن سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ادھر میرے ساتھ آئیے، سردار جارو نے کہا، اور پھر وہ عمران اور ٹائیگر کو اپنے ہمراہ لے کر احاطے کے ایک کونے میں بڑھ گیا، جہاں 2 غسل خانے بنے ہوئے تھے جن کے اوپر بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ عمران اور ٹائیگر غسل خانوں میں داخل ہو گئے۔ پھر جب وہ نہا دھو کر غسل خانے سے باہر آئے تو وہ دونوں اپنی اصل شکل میں تھے۔ وہاں موجود سیاہ انہیں ان بدلی ہوئی شکلوں میں دیکھ کر بے حد حیرت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ میک اپ جس نے کرنل وینڈن کو پاگل کر دیا تھا، چشمے کے پانی سے بھرے ہوئے مٹکوں نے اس طرح صاف کر دیا تھا کہ جیسے کبھی میک اپ کیا ہی نہ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مل کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جوزف اور جوانا نے علیحدگی میں بیٹھ کر جب عمران کو بتایا کہ انہیں طاہر صاحب نے بھیجا تھا تاکہ ہم دونوں ساؤتھ افریقہ میں داخل ہو کر آپ سے جا ملیں، تو عمران یہ سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ساؤتھ افریقہ سے یہاں اس چھوٹے سے سرحدی قصبے میں آ رہا ہوں، اور تم نے آدمی بھی ایئرپورٹ پر بھجوا دیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کارنامہ جوانا کا ہے، جوزف نے کہا۔ ماسٹر، ہمیں طاہر صاحب نے ساری تفصیل بتا دی تھی اور آپ کے نئے حلیے وغیرہ بھی بتا دیے تھے تاکہ ہم ساؤتھ افریقہ میں آپ کو پہچان سکیں۔ ایکریمیا کے جس اخبار کے صحافیوں کا میک اپ آپ نے کیا تھا وہاں میرا ایک دوست ہے، میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس سے وہاں جا کر ملا تو اس نے بتایا کہ ابھی ساؤتھ افریقہ کے اخبار ساؤتھ ڈیلی کے کرائم رپورٹر ویرا جون نے اطلاع دی ہے کہ ڈیلی نیوز کے اسپیشل رپورٹر پریس فوٹوگرافر کو وہاں کی فوج نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان پر شبہ ہے کہ وہ ایشیا کے سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ اخبار والے تو اعلیٰ حکام سے رہائی کے سلسلے میں بات چیت میں مصروف تھے، لیکن میں فوری صورتحال سمجھ گیا، چنانچہ میں نے فوری طور پر وہاں ایک ایسے آدمی سے رابطہ کیا جس کے تعلقات ساؤتھ افریقہ کی فوج کے کمانڈر جنرل بارٹر سے رہے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں جنرل بارٹر کا اردلی رہا ہے، اور گو بعد میں اس نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور ایکریمیا میں مستقل رہائش رکھ لی۔ اس نے یہاں ایک جوا خانہ بنا لیا تھا اور اب وہ کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے، لیکن جنرل بارٹر سے اس کے تعلقات ویسے ہی قائم ہیں۔ میں نے کسی زمانے میں اس پر احسان کیا تھا، چنانچہ میں نے فوری طور پر اس سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ وہ آپ کے متعلق تفصیلات حاصل کر کے مجھے دے۔ اس نے براہ راست جنرل بارٹر سے بات کی تو جنرل بارٹر نے اسے بتایا کہ 2 صحافیوں کو ایجنٹ کے شعبہ میں پکڑا گیا ہے، لیکن ان کی اصلیت کا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو چارٹر طیارے کے ذریعے بوٹسوان میں چھوڑ دیا جائے۔ البتہ ان کا داخلہ ساؤتھ افریقہ میں ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اس پر جوزف کو یاد آ گیا کہ کسی زمانے میں اس کا ایک دوست بوٹسوانا کے سرحدی قصبے ہیگو کے قریب ایک نخلستان میں آباد ہوا تھا۔ جوزف ایک بار یہاں کسی شادی کے سلسلے میں آیا تھا، چنانچہ ہم نے فوری طور پر یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم نے ایک انتہائی تیز رفتار جیٹ جہاز چارٹر کیا، لیکن اس چھوٹی ایئرپورٹ پر چونکہ جیٹ جہاز اتر نہ سکتا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایئرپورٹ شوٹوں کی مدد سے یہاں اتریں گے۔ تیز رفتار طیارہ اس لیے بک کیا تھا کہ ہم آپ سے پہلے پہنچ سکیں، ورنہ نہ جانے آپ یہاں سے کہاں چلے جائیں اور پھر آپ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ چنانچہ ہم نے پیراشوٹ خریدے اور فالکن جیٹ جہاز چارٹر کیا۔ اس انتہائی تیز رفتار طیارے نے 18 گھنٹے کا سفر انتہائی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے
صرف 4 گھنٹوں میں طے کر لیا۔ اس طرح ہم یہاں پہنچے اور پھر پیراشوٹوں کی مدد سے ہم یہاں اتر گئے۔ گو انتہائی تیز رفتار طیارے سے اس طرح پیراشوٹوں کی مدد سے اترنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک تھا، لیکن بہرحال ہم صحیح سلامت اترنے میں کامیاب ہو گئے اور طیارہ واپس چلا گیا۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم یہاں سے قریب ہی اترے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیں اترتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہی وہ نوحلستان ہے جس کا سردار جوزف کا دوست ہے۔ اس کا بیٹا ٹیکسی چلاتا ہے اور ایئرپورٹ سے دور تک کے علاقوں کے مسافر لے جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے آپ کے حلیے بتا کر ایئرپورٹ فوراً بھجوا دیا اور وہ آپ کو لے آیا۔ بس یہ ہے ساری کہانی، جوانا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔